الطاف حسین اور آفاق احمد ایک لائن پر، عاصم منیر سے ان کی درخواستیں۔ فوج اور عدلیہ تعاون کرے، فواد چودھری کی درخواست۔ 26 میں سے 6 کور کمانڈر کس طرف تھے؟ صحافی ارشد شریف کا کیس یا عمران فاروق کا کیس؟ مجھے کچھ اور یاد آ رہا ہے۔ آپ یہ پروگرام اس وقت براہ راست انیس منصوری کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اب یہ پروگرام ایش ناؤ پر بھی دیکھ سکیں گے۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ آئیے سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبروں سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ تہلکہ انگیز خبر اس وقت شروع ہوئی کہ جب الطاف حسین ایک بار بائیکاٹ کا اعلان کر رہے تھے اور مسلسل بائیکاٹ کا اعلان کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا کہ اپنے کارکنان سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ کے الیکشن کی تیاری کی جائے اور بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی جائے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اس وقت آج ٹی وی پر شیخ رشید نے اس بات کو کہا کہ الطاف حسین اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ اس کے بعد سے کھلبلی مچ گئی اور کئی باتیں ہوئیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آفاق احمد کی طرف سے ایک اہم بیان سامنے آیا، اور انہوں نے جہاں الطاف حسین صاحب کے حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ خوش آئند بات ہے، یہ اندیہ خوش آئند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی کہا۔ یہ بات ہم اپنے پچھلے ویلاگ میں کر چکے تھے، لیکن آج اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ الطاف حسین صاحب کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، وہ خاص طور پر اس بات کو دیکھیں کہ کراچی اور سندھ کے اربن ایریاز میں مہاجروں کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آفاق احمد صاحب نے بہت اہم ٹویٹ کیا، اور خاص طور پر یہ ٹویٹ انہوں نے جو کیا وہ ٹویٹ کیا ہے 5 دسمبر کو۔ آپ یہ پروگرام جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں 6 دسمبر کو، اور 5 دسمبر کو انہوں نے اس حوالے سے خاص طور پر بات کی، اور انہوں نے عاصم منیر صاحب سے ایک بار پھر مخاطب ہوئے، یا عاصم منیر صاحب سے دوسری بار مخاطب ہوئے اور ان سے اپیل کی ہے۔ یہ جو اپیل انہوں نے کی ہے، یہ اپیل سب سے پہلے انہوں نے کی تھی 29 نومبر کو جب عاصم منیر صاحب نے حلف لیا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب خاص طور پہ مہاجروں کے حوالے سے اور سندھ کے اربن ایریاز میں جو ناانصافیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے خاص طور پہ نظر ثانی کرے، اور جو ریاست نے پالیسی بنا رکھی ہے اس حوالے سے بھی نظر ثانی کرے۔ ایک بار پھر یعنی کہ 5 دسمبر کی رات کو انہوں نے اس وقت کا ذکر کیا، اور اس بار جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ خاص طور پہ کراچی شہر اور سندھ کے اربن ایریاز کے اندر بلکہ پورے سندھ کے اندر نکالے جانے والی جو سندھی کلچر ڈے تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی، اور اس حوالے میں جو نعرے لگائے گئے انہوں نے جہاں اس کی مخالفت کی اور جہاں انہوں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ بھی اہم ہے۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلی بات، آفاق احمد نے جنرل عاصم منیر سے اس حوالے سے درخواست کی، اور یہ درخواست میں نے جس طرح اپنے پروگرام میں پہلے کہا کہ یہ پہلے انہوں نے 29 نومبر کو کی تھی، لیکن آج انہوں نے یعنی کہ خاص بلکہ کل انہوں نے 5 دسمبر والے دن بہت اہم بات کہی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر سے درخواست ہے کہ مہاجروں کے خلاف اداروں میں سرایت کر جانے والی رائے پر نظر ثانی فرمائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، مگر آفاق احمد بار بار اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اور حیرت انگیز طور پر الطاف حسین صاحب بھی اس بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جو مہاجروں کے حوالے سے جو ایک خاص سوچ سرایت کر گئی ہے اس حوالے سے نظر ثانی کی جائے۔ اس حوالے سے الطاف حسین اور آفاق احمد کا دونوں کا نقطہ نظر تقریباً یکساں نظر آتا ہے۔ آگے سنیے۔ اس کے بعد پاکستان کی سرحدوں پر جو حالات ہیں وہ اب کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں چاہے مشرقی ہوں یا مغربی، دونوں سرحدوں پر اس وقت صورتحال انتہائی خراب ہے۔ خاص طور پر بھارت کے آرمی چیف نے جس طریقے کے بیانات دیے تھے، اور اس کے بعد پاکستان کے نئے چیف آف آرمی اسٹاف نے سخت بیان دیا اور کہا کہ بھارت کو ہر طرح سے جواب دیا جائے گا، اس کے بعد سے تناؤ کی کیفیت موجود ہے۔ یوں لائن آف کنٹرول پر اب تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن پاکستان کی جو مغربی سرحدیں جہاں پر افغانستان سے ملی ہوئی سرحدیں، وہاں پر چاہے ایران کے ساتھ معاملہ ہو یا افغانستان کی سرحدیں ہوں، وہاں پر آئے دن واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اور گزشتہ دنوں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جنگ بندی کے خاتمے کی بات سے اور مسلسل پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملوں کی وجہ سے بھی حالات تشویشناک حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ مزید کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اندرونی انتشار کا خاتمہ کیا جائے۔ بات یہاں رکتی نہیں ہے، وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر سے قوم کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں، سب نے تجربے کیے لیکن نتائج بڑے ہی برے نکلے۔ لاڈلوں نے ہماری فوج کے خلاف زہر افشانی کی، 75 سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ خاص طور پہ یہ لاڈلے کا ذکر ہو رہا ہے عمران خان کا۔ عمران خان نے پاکستان کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق نہ صرف غدار
میر جعفر، میر صادق کے الفاظ استعمال کیے، بلکہ نیوٹرل سے لے کر انہوں نے کیا کیا لفظ استعمال نہیں کیے، یہاں تک کہ پاکستان کی موجودہ فوج کے ڈی جی سی یعنی کہ آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کے متعلق جو لفظ انہوں نے استعمال کیے وہ بھی آپ سب کے سامنے موجود ہے، لیکن ان کے خلاف اس طرح کا آپریشن نہیں ہوا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ابھی حامد میر سے جب آرٹس کونسل کے اندر یہ پروگرام کے اندر ایک صاحب نے سوال اٹھ کر کہا تھا کہ کراچی اور دیگر لوگوں کو کیوں بولنے کی آزادی حاصل نہیں ہے اور ان کے خلاف کیوں آپریشن ہو رہا ہے، تو وہاں پر حامد میر نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ڈومیسائل کا مسئلہ ہے۔ خیر یہ ایک الگ ایشو ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس طرح کے نعرے ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں، لیکن صرف مہاجروں کے خلاف ہی اس طرح کی رائے کیوں رکھی جا رہی ہے؟ انہوں نے خاص طور پر سندھ کلچر ڈے کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کا خالق بھی مالک و وارث ہے، مہاجر قوم بغیر تنخواہ کے دفاعی لائن ہے، حالات کا تقاضا ہے کہ اندرونی انتشار ختم ہو، منظم سازش کے تحت مہاجر قوم کی حب الوطنی مشکوک بنا کر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ وہ گفتگو ہے جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہوگی الطاف حسین صاحب کی بھی، اور خاص طور پر اس طرح کی آفاق احمد صاحب کی۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دونوں کی گفتگو میں یکسانیت کیا ان دونوں کے اتحاد کی طرف جا رہی ہے یا ان دونوں کے درمیان کوئی اس طرح کا الائنس موجود ہے؟ تاحال ہماری خبر کے مطابق اس طرح کا کوئی بھی اتحاد ان دونوں کے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ بیانات میں یکسانیت اور کچھ الطاف حسین صاحب کی حوالے سے ایک سافٹ کارنر کی اطلاع ضرور آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرف سے اس طرح کا کوئی بھی بیان ابھی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہے یہاں تک کہ صورتحال۔ اب آئیے اگلی اہم خبر کی طرف، اور اگلی اہم خبر جو ہے وہ ہے ارشد شریف کے حوالے سے۔ ارشد شریف کے حوالے سے عدلیہ اب جاگی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ عدلیہ کے جس کو بار بار عمران خان پکارتے رہے، اور جب ایف آئی آر کا مسئلہ چل رہا تھا اور ایف آئی آر عمران خان جس کے خلاف درج کروانا چاہتے تھے، جس میں خاص طور پر شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ تو چلیے جانے دیجیے، البتہ ڈی جی سی آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کے خلاف وہ جس طریقے کی گفتگو کر رہے تھے اور ان کا نام ایف آئی آر میں درج کروانا چاہتے تھے، وہ ایف آئی آر میں درج نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے بعد وہ عدلیہ کی طرف دیکھتے رہے اور عدلیہ کہتی رہی کہ جی سکمن بکمن امن والا ماحول تھا، نہ سنا نہ دیکھا نہ کہا، مگر ایک دم سپریم کورٹ کو خیال آ گیا، سپریم کورٹ کو خیال آ گیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سو موٹو ایکشن لیتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر 40 دن گزرنے کے بعد ان کو سو موٹو ایکشن کا خیال آیا، وہ 40 اہم دن کے جس کے میں تمام شواہد کا خاتمہ ہو چکا، جس میں کینیا سے پاکستان کی ٹیم واپس آ چکی، اور اب انہوں نے اس کا سو موٹو نوٹس لے لیا۔ نہ جانے وہ کون سے پس پردہ ہاتھ ہیں کہ جنہوں نے انہیں سو موٹو نوٹس لینے کا کہا۔ فواد چودھری نے اس کی حمایت کی ہے، فواد چودھری نے کہا کہ بہت اچھا اقدام ہے، پاکستان تحریک انصاف والے بہت خوش ہیں، اور اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے، کیونکہ دو لوگوں کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں ایف آئی اے سے ایک شخص شامل تھے اور ایک جو ہے وہ آئی بی سے شامل تھے، تو اب انہوں نے جو کہا ہے کہ آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے کے دو لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ دونوں کے ڈی جی جو ہیں وہ آ کر وہاں پر اپنے اس حوالے سے بیانات بھی دیں اور چیزوں کو آگے بھی لے کر بڑھیں، لیکن سوالات کچھ بہت اہم بڑھتے ہیں۔ پاکستان سے باہر جو قتل ہوتے ہیں اس کی تفتیش ہمیشہ سے بڑی عجیب و غریب رہتی ہے۔ اس حوالے سے جو حالیہ دنوں میں ایک ہی اس طرح کا واقعہ رونما ہوا تھا اور وہ تھا عمران فاروق قتل کیس۔ عمران فاروق قتل کیس، یوں تو عمران فاروق کا قتل جو ہے وہ لندن کے اندر ہوا تھا، مگر اس کا ایک مقدمے کی سماعت جو ہے وہ پنڈی کے اندر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی تھی، جس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی تھی اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ عمومی طور پر اس طرح کی تحقیق کرنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جو کینیا کی پولیس کے بیانات کا بدلتے رہنا اور پاکستان کے اندر اس معاملے کو سیاسی رنگ دینا، اور اب 40 دن کے بعد عدالت کا ایک دم سے جاگ کر سو موٹو لینا، یہ ایک بڑے ہی سوالیہ نشان ہے کہ آخر سیاست میں معاملات کہاں جا رہے ہیں، اور کیا عدالت ایک بار پھر سیاسی معاملات کے اندر اپنے آپ کو شامل کر رہی ہے؟ جب ایک تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے تو پھر عدالت اس معاملے میں کیوں کود رہی ہے؟ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کا مقدمہ اور اس حوالے سے جو شواہد سامنے آئے وہ بھی الگ ہے، لیکن اب عدالت اس حوالے سے کس طریقے سے تحقیقات کر سکے گی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ پس پردہ حقائق کیا ہیں یہ تو آئندہ دنوں میں معلوم ہوں گے، لیکن سوالات ضرور کھڑے ہیں کہ کیا اس کی تفتیش اور اس کا مقدمہ بھی اسی طریقے سے چلے گا جس طریقے سے عمران فاروق کے متعلق چلا تھا، کیونکہ یہ دو ہی شواہد موجود ہیں کہ جب قتل باہر ہوا ہو اور مقدمہ یہاں چل رہا ہو۔ تیسری اور اہم خبر جو خاص طور پر ہے وہ ہے فواد چودھری کے حوالے سے۔ فواد چودھری صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ فوج اور عدلیہ تعاون کریں، یعنی فوج اور عدلیہ کو مسلسل دھمکیاں دینے کے بعد اب تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ فوج اور عدلیہ ان سے تعاون کرے۔ ہو سکتا ہے یہ جو سو موٹو نوٹس لیا گیا یہ عدلیہ کی طرف سے تعاون کی ہی کوئی پیشکش ہو، اب یہ تعاون کس نوعیت کا ہوگا یہ بھی ایک الگ بحث ہے، لیکن کیا فوج جو ہے وہ فواد چودھری کی اپیل پر کام دھرے گی، یا عمران خان جس طریقے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے جنرل باجوہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہاں سے کوئی نتیجہ سامنے آئے گا؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا تحریک انصاف فوج اور عدلیہ کے حوالے سے اپنی، عدلیہ تو چلیں بہرحال ایک الگ معاملہ ہے، لیکن فوج کے حوالے سے کیا اپنی پالیسی کو تبدیل کر رہی ہے؟ اور فواد چودھری کا یہ بیان پاکستان کے مقتدرہ قوت اور پاکستان کی نادیدہ قوت
اور اگر کھل کر کہا جائے تو کیا پاکستان کی فوج اس بیان کو کس طریقے سے لے رہی ہے، یہ وہ بڑا سوال ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو خاص طور پہ ایک صحافی منصور علی خان کے حوالے سے کہی گئی کہ 26 کور کمانڈرز میں سے 6 کور کمانڈر صرف عمران خان کے حق میں بولے تھے، یہ خبر ہے تو بہت اہم، لیکن شاید یہاں کر ہمارے پر جلنا شروع ہو جائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ایش ناؤ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ انیس منصوری کے ساتھ، اللہ نگہبان۔